أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو گواہیاں دیتے ہیں اور پھر ان گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات تھی۔ پچھلے جمعے آخر میں ان آیات کا صرف ترجمہ ہو سکا تھا، تو قرآن کریم نے صرف گواہی کی بات نہیں کی بلکہ اس گواہی پہ قائم رہنے کی بات کی۔ یہ قرآن بھی ہدایت کی کتاب ہے۔ قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ اگر اس سے تمسک رکھو گے، اس قرآن سے اور نبی پاک کی اہل بیت سے وابستہ رہو گے تو ہدایت پہ رہو گے، بے ہدایتیں نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن نے خود اپنے متعلق جو بات کہی، قرآن کتاب ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی، ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ہی اقوم، جو قائم رہتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کی بھی بات ہو گئی کہ صرف گواہی دینی نہیں کہ اللہ ہے، پھر اس گواہی پہ قائم بھی رہنا۔ بنیادی 3 گواہیاں ہیں جو ہر نبی اپنی امت سے لیتا رہا ہے: توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی اور آخرت کی گواہی۔ یہ بنیادی 3 گواہیاں ہیں، اور دین کی اصل بھی یہی ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ میں نے مر کے پھر اٹھنا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اچھا، اب یہ جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ قائم رہنا ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو کئی ایسے لوگ بھی ملیں گے، وہ کہیں گے جی کہ قرآن میں آیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو یہ قائم کیا ہوتا ہے؟ قائم رہنا کیا ہوتا ہے؟ قائم رہنے کا تعلق آزمائش کے ساتھ ہے۔
جب آپ توحید اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو پھر آپ کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور جب انسانوں کے مرتبے بنتے ہیں، کوئی مسلمان ہوتا ہے پھر آگے مومن کے درجے پہ چلا جاتا ہے، پھر صالح کے درجے پہ چلا جاتا ہے، پھر وہ متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے، پھر وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، پھر کتب اور ابدال کی منزل پہ جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے جتنے درجات ہیں یہ آزمائشوں کی وجہ سے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب آزمائش آ جائے تو اس آزمائش میں پھر اس گواہی پہ قائم رہنا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ آزمائش آئے اور تو بھاگ جائے، توحید کو بھی چھوڑ دے، رسالت کو بھی چھوڑ دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے، ہدایت انہیں کو ملتی۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، چونکہ بات ہو رہی تھی کربلا والوں کے حوالے سے، کہ جس ہستی کے کان میں پہلی توحید کی گواہی نبی کی زبان سے گئی ہو، بھائی جب امام حسین کے کان میں گواہی گئی ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، تو وہ اس گواہی پر کس درجے پھر قائم رہے گا؟ جس کان میں اللہ کے محبوب کی زبان سے رسالت کی گواہی گئی ہو۔ اسی لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں نے جتنی تاریخ دیکھی ہے، 27، 28، 26 رجب سے وہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ شریف سے مکہ کو روانگی ہوئی، اور پھر 8 ذی الحج کو حج کو عمرے میں بدل کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر 2 محرم کو کربلا میں یہ پہنچ گئے۔ یہ 5-6 مہینے کا جو سفر ہے، امام عالی مقام نے ایک مؤذن رکھا ہوا تھا جو آذان دیتا تھا، جماعت امام عالی مقام خود کرواتے تھے، لیکن یہ 10 محرم کی صبح کو اس مؤذن سے اذان نہیں کہلوائی گئی۔ 10 محرم کو یوم عاشور کی صبح کی اذان حضرت علی اکبر علیہ السلام نے دی۔ بڑی حکمت اس کے اندر بھی رکھی گئی تھی، چونکہ سرکار علی اکبر کے متعلق جتنی بھی صحابہ کی روایات ملتی ہیں کہ ان کو شبیہ پیغمبر کہتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھنا ہوتا تھا تو ان کی زیارت کی جاتی تھی۔ کسی دیوار کے پیچھے گفتگو کر رہے ہوتے تو لوگ یہی سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو امت کو، ان یزیدیوں کو بھی جو آخری یاد دہانی تھی وہ نبی کی آواز میں کروائی گئی کہ اگر کسی کے دل میں کوئی تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہے تو وہ اپنی شہادت پہ قائم رہے۔ اسی وجہ سے ہر جو ہے وہ اس لشکر کو چھوڑ کر آیا ہے۔ اب جس ہستی نے حسین کے کان میں آواز دی تھی وہ خود پتہ ان گواہیوں پہ کتنا قائم رہتے تھے۔ جتنی بھی آپ نے سیرت اپنے نبی کی دیکھی ہے، کوئی مرحلہ آیا ہے کہ جس مرحلے پہ میرے پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ ٹھیک ہے میں کمپرومائز کر لیتا ہوں؟ بلکہ وہ دن
سیرت میں یہ جو 2 دن ہیں یہ بڑے یعنی بیان نہیں کیے جا سکتے۔ جس دن فرشتے بھی روئے، ایک طائف والے دن جب پتھر مارے گئے اور سرکار کا جسم لہو لہان کیا گیا، لیکن میرے پیغمبر شہادت پہ قائم رہے۔ آزمائش میں شہادت سے بھاگ نہیں جانا، گواہی سے بھاگ نہیں جانا۔ اور ایک وہ دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں ہیں تو ابو جہل کو شرارت سوجی، اس نے جا کے نوجوانوں سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ان بتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ ان کی توہین کرتے ہیں۔ اب ان کو ایموشنل کیا، جذباتی کیا، اور خود پیچھے کھڑا ہو کے تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے آ کے اسی غصے میں پوچھا، کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بت جھوٹے ہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، ہاں یہی تو بتانے آیا ہوں کہ سچا صرف میرا اللہ ہے۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے، جو کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے۔ اب انہوں نے پتھر مارے، جو کچھ بھی وہ بدتمیزی کر سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھاگتے ہوئے آئے۔ اس شدت کا اندازہ ذرا اس بات سے لگائے کہ سرکار ابوبکر صدیق آئے اور آ کے ان سے کہا، تو تم کیسی قوم ہو، اس ہستی کو پتھر مارتے ہو جو تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے، جو تمہیں آگ سے بچانا چاہتا ہے، جو تمہارا خیر خواہ ہے، اس کو گالیاں دیتے ہو۔ اب وہ آگے ہو گئے، اور وہ کس شدت سے پتھر مار رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والے پھر آئے، وہ اٹھا کے لے کے گئے، اور حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے سر پہ جب وہ خون دیکھا نا، یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، تو میں نے ہاتھ لگایا سر کو، تو بال میرے ہاتھ کے ساتھ ہی ہاتھ کے ساتھ آ گئے، چمڑی ساری ساتھ آ گئی۔ لیکن قربان جاؤں، اب فرماتی ہیں جب ہوش آیا، ماں پاس بیٹھے رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اور ابو بکر کی پہلی آنکھ کھلتی ہے بے ہوشی کے بعد، تو پوچھتے ہیں میرے نبی کا کیا حال؟ تو قائم کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ آزمائش میں ہوں تو پھر ان گواہیوں پہ قائم رہنا ہے۔ تو قرآن نے بھی کیا کہا؟ آپ قرآن پڑھتے رہیں سارا دن۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یہ قرآن انہی کو ہدایت دیتا ہے جو قائم رہتے۔ میں ایک جگہ ایسے ہی گفتگو کے لیے گیا، بات چل نکلی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آج ہمیں کیوں نہیں مل رہی، تو وہ 24ویں پارے کی یہ آیت ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمیں پالتا بھی ہے اور ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، جتنی جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے ہمیں تربیت بھی ہماری کرتا ہے، جو میری 1 سال کی عمر کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرتا ہے، جو 10 سال کی ہے وہ بھی پوری کرتا ہے۔ رب ہے، اللہ میرا رب ہے،
ثم استقاموا، یہ بات کہنے کے بعد پھر اس پہ قائم ہو گئے، ڈٹ گئے، کوئی حرام کا ذریعہ استعمال نہیں کیا، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے۔ کسی ظالم کے سامنے جھکے نہیں، ان کو پتہ ہے اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، قائم ہو گئے، کھڑے ہو گئے، لاکھوں کا کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں رب اللہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، وہ جو قائم رہنے والے ہیں ان پہ اللہ فرشتے نازل کرتا ہے، ان کی مدد آتی ہے آسمانوں سے۔ تو جو قائم نہیں نہ رہتے ان کی مدد نہیں آیا کرتی۔ توحید کی گواہی پہ بھی قائم رہنا ہے، رسالت کی گواہی پہ بھی قائم رہنا ہے۔ انبیاء میں بھی یہ جو درجات ہیں، یہ ایک فرق ہے، ہاں یہ ایک فرق چھوٹا سا، میں تفصیل سے تو نہیں، ایک دو جملوں میں عرض کر دوں۔ کسی کو اللہ عہدہ پہلے دیتا ہے، آزماتا بعد میں، کئیوں کو آزماتا پہلے ہے، عہدہ بعد میں دیتا ہے۔ یہ دونوں طریقے ہیں، لیکن درجات میں آزمائش ضروری ہے، اور اس آزمائش میں دیکھنا ہے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا پختہ ہے، توحید اور رسالت کی گواہی پر یہ کتنا ڈٹ جاتا ہے، اور جو ڈٹتے نہیں ہیں ان پہ فرشتے نہیں آتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدہ پہلے ملا ہے، مثلا الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جو عہدہ ہے یہ کربلا کے بعد نہیں ملا، یہ پیدا ہوتے ہی مل گیا تھا۔ تو امام حسین کو عہدہ پہلے دیا ہے، آزمایا بعد میں، اور صحابہ کرام کو آزمایا پہلے ہے، عہدے بعد میں دیے۔ تو یہ آج بھی ہوتا ہے، کئیوں کو آزمائش آتی ضرور ہے، چونکہ قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزماتے ہیں۔ ہاں یہ واجب کے درجے میں ہے، جو گواہی میں آئے گا وہ آزمایا جائے گا۔ اب دونوں باتیں، جو حق پرست ہے، یہ چار آیتیں پانچ جو میں نے آپ کو بتا دی، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن اس میں ایک بڑی بات جو کہی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ تیسرا پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ عادل ہے نا، مجھ سے وہ حسین والی آزمائش نہیں لے گا، آپ سے ابراہیم علیہ السلام والی آزمائش نہیں لے گا۔ اسی لیے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہ 28واں پارہ ہے۔ اتنا تو اللہ سے ڈرو جتنی استطاعت رکھتے ہو۔
تمہیں کب کہا ہے کہ تم حسین بن جاؤ، تم ابو بکر بن جاؤ؟ جتنی استطاعت ہے اتنا تو تقوی اختیار کر۔ تو جو ان شہادتوں پھر قائم رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں حق پرست، حق کی پوجا کرنے والے، اور جو گواہیوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں نفس پرست۔ اور اس کو قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے اپنی خواہشوں کو ہی اپنا الہ بنا لیا۔ اب ان کو جو قائم رہتے ہیں ان کا بس میں نے تفصیل میں نہیں جانا، ایک جملہ صرف عرض کر دوں، یہ جو اپنی شہادتوں پہ قائم رہتے ہیں آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں، اب ان کا قدم جس رستے پہ لگ جائے گا وہی صراط مستقیم ہوگا۔ اب ان کی ولایت، ان کی سلطنت جو اللہ نے عطا کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، جس رستے پہ میرے انعام یافتہ لوگوں کے قدم لگے ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ یہ کسی جہت کا نام نہیں ہے کہ مشرق کو جو راستہ جاتا ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو مغرب کو جاتا ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو شمال کو جاتا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ نہیں، جہاں میرے نبیوں اور ولیوں کے قدم لگیں گے وہی صراط مستقیم۔ آپ تو مسلمان ہیں، ماننے والے۔ بابا گرو نانک کا ایک بڑا مشہور واقعہ، آپ نے ایک دن اپنے جو شاگرد تھے، چیلے تھے، ان سے کہا کہ محرم آ گیا ہے تو امام حسین کے ذکر کا کوئی اہتمام کرو۔ ان کا ایک شاگرد کہنے لگا وہ تو مسلمانوں کا گرو ہے، وہ کو ہمارا گرو تو نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے محفل کا ذکر کا اہتمام کریں۔ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک چند دن خاموش رہے اور چند دنوں کے بعد اپنے اس شاگرد سے کہنے لگے کہ سنیں تیری بیٹی جوان ہے۔ اس نے کہا ہاں جی۔ کہنے لگے وہ محلے کا فلاں جو بچہ ہے نا، میری مرضی ہے اس کے ساتھ اس کی شادی طے کرتے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بابا جی وہ تو بہت بدمعاش آدمی ہے، شرابی ہے، بے غیرت ہے، تو بہت برا لڑکا ہے جس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بچی کی شادی طے کریں۔ ہاں ہاں ہاں، تاریخی جملہ بابا گرو نانک کا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو احساس ہے تیرے اندر کہ وہ برا ہے وہ اچھا ہے، یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہی احساس تو حسین نے دیا ہے۔ اگر آج تو اچھائی برائی میں تمیز کر رہا ہے تو یہ صراط مستقیم کربلا والوں نے دیا۔ اگر ان کے پاکیزہ ہاتھ یزید پلید کے ہاتھوں میں چلے جاتے تو حق اور باطل کا فرق مٹ جاتا، ختم ہو جاتا۔ لوگ اچھائی اور برائی میں تمیز کیسے کرتے؟ اس لیے تجھے اس دن کہا تھا کہ ان کا ذکر کر جنہوں نے ہمیں اچھائی اور برائی کا فرق بتایا۔ یہ ایسے نہیں میں نے کہہ دیا تھا کہ اب جس رستے پہ ان کے قدم لگیں گے وہی صراط مستقیم۔
یہ جہتوں کا نام نہیں. تو یہ ایسے نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے کہ ہم آزماتے ہیں. قرآن بھی ہدایت ہے, یہ دین بھی ہدایت ہے. حق پرست اور نفس پرست میں فرق یہی ہوتا ہے کہ حق پرست کبھی منفی نہیں سوچتا. یہ یاد رکھنا. جو ان شہادتوں پہ قائم رہنے والا ہوتا ہے نا, اللہ کی گواہی دیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے, وہ اس زمین پر فسادی نہیں ہوتا, دہشت گرد نہیں ہوتا, اس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے. پھر اس کو یہ بات کہنا پڑتی ہے. ہائے ہائے ہائے, مسلمان نے پکڑ لیا تھا نا. یہ تو میں نے سکھوں کی بات بتائی, یہاں ایک مسلمان نے پکڑ لیا. ویسے شرم کی بات تو بڑی, میں کیا بتاؤں, ہمارے جو کام ہیں, اس نے کہا تم خواجہ غریب نواز کے دربار پہ آ گئے. ہمارے تو یہ بزرگ تھے, بڑے تھے, انہوں نے ہمیں دین کی تعلیم دی, ہدایت کا رستہ بتایا. تم اس دربار پہ کیا لینے آ گئے, تم تو ہندو ہو. اس نے کہا میں کوئی تمہارا بزرگ سمجھ کے نہیں آیا, میں نے تو لکھا دیکھا تھا غریب نواز, تو میں بھی غریب تھا, میں نے دیکھا غریبوں کو نوازنے والا ہے, تو میں بھی اس کے در پہ آ گیا. حق پرست چونکہ توحید پرست ہوتا ہے اور اللہ عالمین کا رب ہے, اس لیے حق پرست عالمین کا ہی فائدہ چاہتا ہے. اس میں یہ مشرق اور مغرب کا تعصب نہیں ہوتا کہ یہ مشرقی فلسفہ ہے, یہ مغربی فلسفہ ہے, ہم ایشیا کے رہنے والے ہیں, فلاں یورپ کے رہنے والے. نہیں, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں, مشرق بھی اسی کے ہیں, مغرب بھی اسی. اس لیے توحید پرست کبھی بھی تعصب میں نہیں جاتا, نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہوتی اس کی, منفی سوچ نہیں آتی. جب وہ رسالت کی گواہی دیتا ہے تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, پھر بھی وہ عالمین کے لیے سوچتا ہے. تو اصل جو ہمارا معاملہ ہے, اصل جو پرابلم ہے, میں بس آخری جملہ عرض کرتا ہوں, ٹائم ہو گیا ہے, کہ ذکر حسین بہت ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, لیکن فکر حسین کی کمی. اور آپ نے منزل تک اس فکر کے پیچھے چل کے پہنچنا ہے. تو ذکر تب ہی آپ کو فائدہ دے گا جب آپ حسین کی فکر کو فالو کریں. اچھائی برائی میں تمیز کر کے قرآن نے پھر اگلی بات جو کہی کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اب سچوں کے ساتھ کھڑے ہونا. اگر تم سچوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر حسین کی دیگیں پکانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر تم اچھائی برائی میں تمیز نہیں کر سکتے, یہ احساس تمہارا زندہ نہیں ہے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے سبیلے لگانا. تو اس لیے فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ, وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں, انہی کے لیے جنت ہے, انہی کے لیے کامیابی ہیں, انہی کے لیے ہدایت ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.